بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے مسائل کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ ایک شخص ایسا ہے کہ جو تعین ہو چکا ہے، اب وہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ چکا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ پابندیاں ہیں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے ثواب کی نیت سے آخری عشرے کا اعتکاف کر لیے، اللہ پاک اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب اس میں سے کچھ اعتبار ہیں، کچھ شرعی لحاظ ہیں۔ اب ایک شخص مسجد میں آ گیا اعتکاف کی نیت سے، اب بغیر شرعی عذر کے اگر وہ جو مسجد کی حدود ہے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نکل گیا تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر اعتکاف کی حالت میں اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، چاہے پہلے دن ہی ٹوٹ گیا یا چوتھے دن ٹوٹ گیا یا 5ویں رمضان کو ٹوٹ گیا یا 29 رمضان کو روزہ ٹوٹ گیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا اعتکاف کا اعتبار روزے کے ساتھ خاص ہے۔ اگر روزہ اس کا ٹوٹ گیا تو اعتکاف اس کا باطل ہو گیا، یعنی چاہے 9 دن 9ویں رمضان کو جو آخری عشرے کا 9واں دن ہے اس دن ٹوٹ گیا یا درمیان میں ٹوٹ گیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا اعتکاف کالعدم ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ سنت اعتکاف کا مستحق اور سنت اعتکاف کا حقدار نہیں رہا۔ اب اس میں سب سے پہلے جو مسئلہ ہے شرعی اعتبار سے، کہ بغیر شرعی عذر کے اگر مسجد سے ایک لمحے کے لیے بھی نکل گیا، ایک لمحہ، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک لمحہ آپ اس کو 1 سیکنڈ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں اور 3 سیکنڈ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی وہ مسجد کی حدود سے نکل گیا تو اس کا اعتکاف کالعدم اور فاسد ہو جائے گا۔ اب وہ سنت اعتکاف کا مستحق نہیں رہا۔ اب اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ یہ ہماری جامع مسجد ہے۔ اب جہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں، چاہے یہ جگہ ہے جوتوں والی ہے یا وہ جگہ ہے، اب جوتوں والی جگہ پر اعتکاف والا جو معتکف ہے سنت اعتکاف کی نیت سے رمضان میں مسجد میں آ چکا ہے، اب بغیر شرعی عذر کے اگر وہ جوتوں والی جگہ پہ چلا گیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، لیکن ہم نے اس پہ اعتبار کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ جگہ ہے اور جوتوں والی یہ جگہ آ گئی، 1 پاؤں اس کا مسجد کے اندر ہے اور 1 پاؤں اس کا مسجد کے باہر ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ لیکن یکمشت اس نے دونوں پاؤں بغیر شرعی عذر کے دونوں پاؤں اس نے باہر رکھ لیے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا اعتکاف کالعدم ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ اب یہ سنت اعتکاف کا مستحق نہیں رہا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر اس نے دونوں پاؤں بیک وقت باہر رکھ لیے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ کسی کو بلغم آ رہی ہے، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ گیا، وہ کھانس رہا ہے، بلغم آ رہی ہے، اب یہ ہماری آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کی باؤنڈری پہ گرل لگی ہوئی ہے۔ میں اس مسجد کو تسبیح اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم نے اعتکاف اس مسجد میں کرنا ہے، تو یہ جو باؤنڈری پہ ہمیں جو گرل نظر آ رہی ہے، اب یہ مسجد کی حدود ہے۔ یہ جو گرل اس طرف لگی ہوئی ہے اس طرف لگی ہوئی ہے، یہ مسجد کی حدود ہے۔ اب یعنی گرل کے اندر کھڑا ہوا ہے اور اس نے منہ باہر نکال کے اگر وہ بلغم کر رہا ہے، تھوک نکال رہا ہے، یا روزے کرتے وقت کلی کر رہا ہے، سحری کرتے وقت کلی کی ہے اور وہ باہر تھور نکال رہا ہے یا باہر کلی کر رہا ہے، بلغم نکال رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ 1 پاؤں اس کا مسجد کے اندر ہے، اگرچہ وہ دھڑ نکال کے اپنا منہ باہر نکال کے بلغم کر رہا ہے، اس سے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر جوتوں والے مقام پہ چلا گیا اور اس نے دونوں پاؤں باہر نکال کے وہ کھانس رہا ہے اور بلغم نکال رہا ہے، اس سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اس لیے کہ دائیں بائیں سے نکال سکتا ہے لیکن دونوں پاؤں باہر نکالنے سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری سب سے جو ہماری بغیر شرعی عذر ہے، یہ شرعی عذر ہے۔ اب شرعی عذر یہ ہے کہ ہم نے قضاء حاجت کے لیے بھی جانا ہے، سب سے جو بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اب ایک بندہ معتکف حضرات مسجد میں آ چکا ہے، اب اس نے قضاء حاجت کے لیے واش روم میں جانا ہے، استنجا کرنے کے لیے واش روم میں جانا ہے، چھوٹا پیشاب کرنے کے لیے اس نے بیت الخلاء استعمال کرنی ہے۔ اب بیت الخلاء کا جتنا بھی سیٹ اپ ہے وہ ہمارے نیچے والے پورشن میں ہے۔ اب ایک بندہ ہے معتکف حضرات واش روم میں، قضاء حاجت یہ شرعی عذر ہے، یعنی شرعی اعتبار سے اگر چلا گیا اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن بغیر شرعی عذر کے معتکف حضرات اگر واش روم میں جا رہا ہے، ویسی واش روم میں جا رہا ہے یا ویسی کلی کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر شرعی عذر ہے، قضاء حاجت کے لیے وہ واش روم کے لیے جا رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اس کی کچھ راستے ہیں، اس کے کچھ یعنی چیزیں ہیں کہ کس طرح ہم نے واش روم کو استعمال کرنا ہے،
یعنی یہ وہ بندہ ہے کہ جو معتکف ہے. اب ایک بندہ ہے قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے، واش روم میں جا رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب وہ باہر نکلا، اس نے دونوں جوتوں کو استعمال کر کر واش روم جا رہا ہے، پہلی سیڑھیاں بھی کراس کر رہا ہے، دوسری سیڑھیاں بھی کراس کر رہا ہے. اب جانا اس نے کنٹینیو ہے، یعنی اس نے درمیان میں رکنا نہیں ہے. اب واش روم کو استعمال کرنے کے لیے سیدھے جانا ہے، لیکن اب اس کے موبائل اس کی پاکٹ میں پڑا. پہلے تو یہ معتکف حضرات کو چاہیے کہ وہ موبائل کا استعمال نہ کرے، اس لیے کہ جب موبائل کا استعمال کرے گا تو آداب کے اندر پھر خلط ملط ہوگی، پھر سارے جتنے بھی لوازمات اس کی ہوں گے دائیں بائیں منتشر ہو جائیں گے. حتی الوسع کوشش کرے کہ وہ موبائل کا استعمال نہ کرے. لیکن بامر مجبوری اگر استعمال کر رہا ہے تو فبیہ، اس میں کچھ گنجائش ہے. لیکن اگر اس کے جیب میں اب پاکٹ میں یعنی موبائل ہے، اب وہ واش روم جا رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے اس نے اگر موبائل کو نکال کے دیکھ لیا تو کوئی لیکن تھوڑا سا رک گیا، ایک لمحے کے لیے بھی رک گیا اور اس نے موبائل کو نکالا، یوں دیکھ لے، یعنی اس نے اپنے قدموں کو سمیٹ لیا، اس کو پتا ہے اب باقی معلوم نہیں، لیکن اللہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کس طرح جا رہا ہے، کس طرح رک رہا ہے. اس لیے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اور نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کو سمجھتے ہوئے کرنا ہے. جس طرح انہوں نے طریقہ بتایا اس طرح ہمیں ثواب ہوگا. کا حجتین او عمرتین، کہ اللہ پاک اس کو 2 حج کے اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. تو ویسے نہیں عطا فرمائیں گے، یہ پابندی کے ساتھ عطا فرمائیں گے کہ جس طرح طریقہ ہے. اب جاتے جاتے اگر اس نے ایک قدم بھی روک لیے، دونوں قدموں کو روک لیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا. جاتے جاتے چلتے چلتے اگر اس نے لمحے کے لیے دیکھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو روک لیا، روک کے اس نے موبائل کو دیکھ لیا واش روم جاتے جاتے قضاء حاجت کے لیے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا.